ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حق تعالی شان تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان اعمال میں سے صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت جس شخص کو بلائیں گے ان میں سے پہلا شخص وہ عالم ہوگا۔ عالم کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کس لیے علم حاصل کیا، کس لیے لوگوں کو علم پڑھایا، تو وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں بلکہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، اس لیے دین کا علم پڑھایا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم فرمائیں گے کہ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ اس کا عمل جو تھا وہ ریاکاری اور دکھلاوے والا عمل تھا۔ اس نے اتنا بڑا عمل کیا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ عالم جہنم کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے اس شخص کو بلائیں گے جو شخص شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس نے بھی ریاکاری کے لیے یہ عمل کیا تھا، لہذا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جس عمل کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسانوں کی، تمام چیزوں کی ارواح کو فرشتہ اللہ کے حکم سے قبض فرماتا ہے، لیکن شہید کی روح کو، شہید کی جان کو اللہ تعالیٰ خود قبض کرتے ہیں، خود نکالتے ہیں۔ لیکن اس عمل، اتنے بڑے عمل کو بھی، وہ عمل جب دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی الٹا پکڑتے ہیں اور اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو سخی ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں بہت سارا مال خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ اس نے دکھلاوے کے لیے یہ عمل کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ دکھلاوے کے لیے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دکھلاوے کی وجہ سے اس آدمی کے اس عمل پہ بھی پکڑ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، مشرک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے وہ عمل جو کیا ہے وہ کافر ہو چکا ہے، بلکہ اعتقادی اعتبار سے تو وہ مسلمان ہی ہے اور اس کا عمل ایسا ہے، عملی اعتبار سے وہ مشرک والا عمل کر بیٹھا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا عمل جو ہے
اس عمل کی وجہ سے اس کا عمل وہ مشرکانہ ہے، اس لیے اسے مشرک کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی تم عمل کرتے ہو سارے کے سارے عمل وہ اس کی نیت کے اوپر اس کو عمل قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر نیت درست ہو تو عمل بھی قابل قبول ہے، اگر نیت درست نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے شان ورود میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی جس نے ایک صحابیہ عورت کو پیغام بھیجا تھا، پیغام نکاح، لیکن وہ انہی دنوں میں ہجرت کا حکم آ گیا۔ میرے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہ صحابی عورت بھی انہی دنوں میں ہجرت کرتی ہوئی وہ بھی مکہ سے مدینہ پہنچ گئی۔ اس نے اس کے پیغام نکاح کا جواب دیا کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو صحابی نے سوچا کہ کیوں نہ ہجرت بھی کی جائے، ہجرت کرنے کے بعد نکاح بھی